اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی 23 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں توحید پر پہلی نقلی دلیل ارشاد فرمائی ہے، اور اس سے پہلے عقلی طور پر اللہ تعالی نے دلائل دیے اور یہ بتایا کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت اور عقیدہ کس بنیاد پر قائم ہے، اور اس میں اللہ نے دو چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ ایک اس چیز کا ذکر کیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے جسموں کو دیکھو، ہم نے کس طرح اسے بنایا اور پوری کی پوری ہماری قدرت تھی، اور ہم نے اپنی طاقت سے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، اور کسی بھی موقع پہ تمہارے بننے کا عمل اور یہ چیزیں ختم ہو سکتی تھیں، لیکن یہ کہ ہم نے مہربانی کی اور اسے جاری رکھا یہاں تک کہ تم ایک صحیح سالم انسان کی صورت میں دنیا میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالی نے اس کائنات کے نظام پر غور کرنے کی دعوت دی، اور اس کائنات میں آسمانوں سے شروع کیا کہ آسمانوں کو دیکھو، ہم نے اوپر کس طرح راستے بنا دیے، اور یہ بنانے میں ہم کچھ اناڑی نہیں تھے، یہ ہم نے جو بنایا ہے یہ صحیح چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو پانی بادلوں سے نازل کرتے ہیں، وہ بادلوں میں پانی بھی زمین پر ٹپکتا ہے، اور وہ بھی ایک قدر ایک اندازے کے مطابق ہے، اور ہم نے اسے ایک پیمائش کے مطابق نازل کیا ہے۔ پھر اس پانی سے تم دیکھو اس کائنات میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، کھجوریں بنتی ہیں، اسی طرح انگور ہیں، اور اسی طرح بہت سے اور بھی فواکہ ہیں، میوے ہیں، اور اسی طرح جو چیزیں تم اس میں سے کھاتے ہو۔ پھر خاص طور پہ زیتون کا ذکر کیا اور کہا زیتون کو دیکھو، اس میں وہ تو پودا ہی ایسا ہے، درخت ہی ایسا ہے کہ وہ تری لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں بنیادی طور پر بدہن کہا ہے، یعنی بنیادی طور پر اس میں تیل آئل یہ زیادہ ہونا پایا گیا ہے، اور اللہ تعالی نے اسے ایسے رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں تیل بھی ہے، اور روٹی کے ساتھ ڈبو کر کھانے والوں کے لیے اللہ نے بڑی چیز رکھی ہے کہ لوگ اسے روٹی ڈبو کر اس میں کھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس دوسری کائناتی دلیل کے سلسلے میں جانوروں کا ذکر کیا اور بتایا کہ جانوروں کو دیکھو، ان سے کتنے فوائد تمہیں ملتے ہیں، ان کا دودھ تم پیتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کی چمڑی سے تم کام لیتے ہو، یہ بہت سے منافع اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ اور پھر فرما دیا کہ تم ان پر بھی سواری کرتے ہو، وعلی الفلک تحملون، اور اس کے ساتھ ساتھ تم کشتیوں پر جہازوں پر سوار ہوتے ہو، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کا راستہ تم طے کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہو، کشتی پر لدے پھرتے ہو۔ تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ ان چیزوں کو، ان طاقتوں کو سنبھالے ہوئے ہے، اور خدا نے ہی اس کائنات میں یہ طاقتیں رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی توحید پر کچھ عقلی دلائل، نقلی دلائل کا ذکر کیا کہ انہیں پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نقل کیا کہ وہ لوگ بھی اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی اسی توحید کی دعوت دیتے رہے جس کی دعوت کے لیے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اسے شروع فرمایا اور یہ کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شک و شبہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ تحقیق کی بات ہے، پکی بات ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، یعنی نبوت کے مقام پر انہیں فائز فرمایا تھا، اور نبوت کو لے کے وہ اپنی قوم میں آئے ہیں، اپنی قوم کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ السلام کا دور مدت ہوئی گزر چکا تھا، اور اس کے بعد اس کائنات میں شرک ہر جگہ پھیل گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کی توحید اس اللہ کے بندے نے آ کے بیان کی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم والو عبادت کرو، اللہ تعالی کی بندگی اختیار کرو، مالکم تمہارے لیے نہیں ہے من الہ کوئی بھی معبود غیرہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی حاکم نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟
تو انہوں نے اس ایک جملے میں 3 باتیں ارشاد فرما دی۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ بندگی اللہ کی کرو، اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو اور تمہیں پیدا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، تمہارے نفع اور نقصان ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی بات کہہ دی کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قوم بہت سے بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ اس کی تفصیل سورہ نوح علیہ السلام میں 29ویں پارے میں آگے چل کے آ رہی ہے۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو گویا ان خداؤں کی نفی کی جو خدا انہوں نے اپنے طور پر بنا رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کو کبھی اس شخص کے کہنے پر نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودم ولا سوان ولا یغوث ویعوق ونسرا، خاص طور پہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 خداؤں کے انہوں نے نام لیے، اور انہوں نے کہا ان 5 سے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان 5 کی عبادت ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام وہ اللہ کی ذات پاک کی وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، پھر انہوں نے کہا فلا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ کی گرفت، اللہ کا عذاب، یہ شرک جیسا اتنا برا فعل تم کر رہے ہو کہ اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت اللہ کی وحدانیت، اور اسے تم جھٹلا رہے ہو، اور تمہیں کوئی خوف نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی پکڑ آ جائے، خدا تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ وقال الملأ، کہا ان لوگوں نے جو سردار تھے، الذین کفروا، جو کافر تھے، من قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے سرداروں نے یہ بات کہی، اور یہ پہلے 9ویں پارے میں بھی، پھر اس کے بعد 12ویں پارے میں بھی ذکر گزر چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جھگڑا جو قوم کے ساتھ تھا خدا کی توحید پہ، ان میں ان کے مخالفین میں بہت نمایاں اور پیش وہ لوگ تھے جو سردار تھے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ کسی بھی قوم کی گمراہی میں یا کسی کی بھی قوم کی ہدایت میں 3 ہی طبقے ہیں جو زیادہ حصہ لیا کرتے ہیں۔ ایک حکومتیں اس سلسلے میں کام کرتی ہیں، اور حکومتیں جس مذہب کو، جس مسلک کو رائج کرنا چاہیں، وہ اپنے عوام میں اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتی ہیں، اور اگر وہ کفر کو رائج کرنا چاہیں تو اہل ایمان کے لیے تنگی ہوتی ہے، اور ایمان کو رائج کرنا چاہیں تو اہل کفر کے لیے تنگی ہوتی ہے۔ جو چیز حکومت چاہتی ہے وہ دھیرے دھیرے معاشرے میں غالب آتی جاتی ہے، اور دوسری چیز جو عوام میں وہ ان کے علماء ہوا کرتے ہیں، ان کے مذہبی رہنما اور پیشوا ہوتے ہیں، وہ جس پٹری پر قوم کو چلانا چاہیں چلا دیتے ہیں، اگر وہ اچھے ہوں تو اپنی قوم کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اگر وہ برے ہوں تو لوگوں کو اپنے سے ہٹا دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں میں اگر کفر اور گمراہی آ جائے اور لوگ پھر مذہبی ہوں تو وہ کفر اور گمراہی کو ہر طرف پھیلا دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو لوگوں کو رہنمائی کے لیے ہوتی ہے وہ ان کے درویش ہوتے ہیں، جو دنیا سے بظاہر بالکل منقطع ہوتے ہیں، علم کے جھگڑوں میں بھی نہیں پڑتے، مگر یہ کہ وہ دلائل اور علم کے بغیر بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانیاں کرتے ہیں، اور وہ اگر اچھے ہیں تو قوم اچھی ہو جاتی ہے، برے ہیں تو قوم بری ہو جاتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ لوگ دنیا سے کچھ لینے والے نہیں ہوتے لوگوں سے، اور دینے والے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو جو دیتے ہیں نظریات دیتے ہیں، لوگوں کو جو دیتے ہیں وہ سچا جھوٹا جیسا بھی کشف خبریں، اللہ تعالیٰ کی کوئی خبر، اللہ کے ساتھ علیہ باللہ شرک کی دعوت، کچھ بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ مسلمان ہو تو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ تینوں طبقات قوم کی رہنمائی کے لیے بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے وہ ان کے سرداروں کا، کہ انہوں نے کہا الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ سردار بولے، یعنی جو بڑے تھے، اپنی قوم کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے، الا بشر مثلکم، یہ تم جیسا ایک انسانی تو ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تم جیسا ایک انسان ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس انسان کو آخر کس وجہ سے ہم پہ فضیلت حاصل ہے، یہ ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح ہی اس کے بیوی بچے ہیں، ہماری طرح ہی اس کی خریداریاں ہیں، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہے، اس کو کس وجہ سے آخر اس کی بات مان لیں۔
ہمیشہ مشرکین کو جن چیزوں میں بہت تکلیف رہی ہے اور جو چیزیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتری وہ یہ کہ بشریت اور رسالت کی دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی بیک وقت بشر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہو، حتیٰ کہ یہ گوارا کر لیں گے کہ ایک آدمی خدا کی صورت میں علیہ باللہ سامنے آ جائے، خدا کا اوتار بن جائے۔ فرعون لوگوں میں خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھے گا، ان سب چیزوں کو لوگ مان لیں گے، ایک نہیں ماننے پہ آئیں گے، تو اسی کو کہ بشریت اور رسالت کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ وہ تو رسول ہو ہی نہیں سکتا جو بشر ہو، اور جو بشر ہے وہ خدا کے اتنا قریب جا ہی نہیں سکتا کہ رسالت کے منصب پر فائز ہو۔ اور پھر ان سے بھی بدتر وہ ہیں جو سرے سے رسالت ہی کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وحی اور رسالت اور یہ چیزیں دنیا میں کہیں رہی نہیں، گویا اللہ نے انسانوں کی کبھی بھی رہنمائی نہیں کی، یہ تو سارے سلسلہ نبوت کو، سلسلہ رسالت کو ہی جڑ سے اکھیڑ دینے والی بات کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات چلتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو کیا ہے، الا بشر مثلکم، تم جیسا ایک انسان ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دوسری طرف جو گمراہی کی جاتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ انہیں اپنے جیسا انسان سمجھنے لگتے ہیں اور پھر ادب، تمیز اور دائرہ اور ان کا دائرہ نبوت اور دائرہ کار اس کا احترام نہیں کرتے، وہ لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو بشریت کا انکار کر دینا یہ گمراہی، اور ایک اپنے جیسے ہی بشر مان کے اس کی نبوت کا اعتراف اور اقرار اور جو اس مقام کا ادب اور تقاضا ہے وہ نہ کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو گمراہی میں لے جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ بات سکھائی ہے کہ بشریت، رسالت، ان کا ادب، احترام، ان کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، ان کی پیروی اور ان کی پیروی میں نجات کو منحصر سمجھنا، یہ سب چیزیں انسان کو جمع کر لینی چاہیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت پر حملہ کیا اور کہتے ہیں یریدو، اس کا ارادہ یہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ ان یتفضل علیکم، تم پر بڑائی ثابت کرے، یتفضل علیکم، تم پر بڑا بنے، یہ ہے وہ مرض۔ اصل میں وہ اپنے پیمانے میں دنیا کے اعتبار سے ہر چیز کو ناپنے کے قائل تھے، ہر چیز کو وہ ناپتے تھے اپنی دنیا کے تعلق سے، ہر چیز کو ناپتے تھے اپنی نظر میں کہ کس کے پاس کون سا عہدہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی گویا یہ ناپنا پیمانا شروع کر دیا ان کے ساتھ کہ یہ آدمی بھی سردار بننا چاہتا ہے، تو ہماری سرداری، ہماری قیادت اور لوگوں میں جو ہمارا روب اور دبدبا ہے یہ اس انسان کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان پر یہ الزام لگایا کہ یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان یتفضل علیکم، تم پر کیا حاصل کر لے، بڑائی اور برتری حاصل کر لے، تمہارا سردار بن جائے۔ اور اب تک کافروں کی ذہنیت نہیں بدلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں برس کا فرق ہے، لیکن مشرکین مکہ کی بھی یہی معاملہ اور یہی چیز رہی۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ یہی کہا کہ اگر آپ عربوں کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب لوگ آپ کو مل کر اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں، مگر اس بات کو یہ چھوڑ دو تم جو لا الہ الا اللہ کے لیے لوگوں کو کہتے ہو۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ انہوں نے کہا یہ تو سردار بننا چاہتا ہے، آقا بننا چاہتا ہے، گویا کہ اس بات کی کم پرواہ ہوئی کہ عبادت کا نظام گڑبڑ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس بات کی زیادہ پرواہ ہوئی کہ ہماری سرداری کو، ہماری بڑائی کو ٹھیس پہنچے گی، اور ہم جو بڑے بنے ہوئے ہیں قوم کے، ہماری سرداری میں یہ کھنڈک پڑ جائے گی اور ہمیں سردار کوئی نہیں تسلیم کرے گا۔ تو اس لیے اپنی اس سرداری کو بچانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پہ ایسا ہی الزام لگا دیا۔ اور یہ کافروں کی، حکمرانوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ مذہب کے معاملات کو، پھر دین کے معاملات کو، پھر حکومت کو، ان سب چیزوں کو آپس میں خلط ملط کرتے رہتے ہیں۔ کوئی آدمی کتنی اخلاص سے اللہ کی دین کی دعوت دے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے موٹیوز کیا ہیں، اس کے پیچھے دیکھو کون کون سے اسباب کام کر رہے ہیں، یہ حکومت کرنا چاہتا ہے، یہ پیسے بنانا چاہتا ہے، کیا چیز کرنا چاہتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے اتنے نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں، وہ نہ صرف خود بلکہ وہ اپنے پیروکاروں کو بھی سکھاتے ہیں کہ تم ہر حال میں حکومت کو دینے والے بن جاؤ، لینے والے نہ بننا، اور پیسہ اور مال اس کے عوض میں تبلیغ نہ کرنا، اللہ کا دین مفت میں پھیلاؤ۔
اور لوگوں کو بالکل مفت تعلیم دو، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ تمہارا اجر اللہ کے ذمے چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارا کفیل بن جائے گا، اور ہر حال میں درگزر کرنے والے بنو اور انتقام لینے والے نہ بننا، اور دینے والے بننا اور لینے والے نہ بننا۔ حکومت، اس کے عہدے، یہ چیزیں، یہ سب کی سب ان کے قبضے میں رہیں اور انہیں مبارک رہے۔ تم نے حق بات ان تک پہنچانی ہے، اور اگر وہ اس حق کو مان لیتے ہیں تو اس میں فلاح اور نجات ہے، اور اگر اس حق کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ حق سے، فلاح سے، نجات سے نہ صرف خود محروم ہو جائیں گے بلکہ ان کی قوم بھی محروم ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پہ اس الزام کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، بس یہی تھا کہ کسی طرح ہمارا ہی سرداری کا نظام بچے اور اسے وہ برا نہ کہیں۔ یعنی اس میں جو وہ ہمارا خیال ہے کہ بڑا بننا چاہتا ہے، ہمارے ضد ہمارے مقابلے میں نہ آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو وہ بھیج دیتا، نازل کرتا ملائکہ کو۔ اگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ ہمیں ہدایت مل جائے، اگر اللہ کو یہی منظور تھا، مقصود اس کا یہ تھا کہ ہم لوگ صحیح راہ پر آ جائیں، تو کیوں نہیں اللہ نے فرشتہ بھیج دیا؟ وہ فرشتہ بھیج دیتا۔ جب فرشتہ بھیج دیتا تو وہ تو ہم خدا کا اسے ماننے والا، خدا کا رسول، خدا کا پیغمبر، خدا کی طرف سے قاصد اور اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت کی دعوت دینے والا، ہم سب اوصاف اس میں مان لیتے۔ لیکن یہ قابل تسلیم نہیں کہ بشر بھی ہے اور اللہ کی راہ بھی دکھاتا ہے، بشر بھی ہے اور رسالت بھی ہے، بشریت اور رسالت جمع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے لیے کوئی فرشتہ نازل کر دیتا، فرشتہ آتا، ہمیں سمجھاتا، ہم اللہ کی راہ پا لیتے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو، ایک تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بڑا بن جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم جیسا بشر ہے، دوسری بات یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑا بن جائے، تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو ہماری ایسی ہدایت مطلوب تھی تو فرشتہ آ جاتا، چوتھی بات یہ ہے کہ ما سمعنا بہذا، ہم نے اب تک یہ توحید کا، خدا کی وحدانیت کا، خدا کے ایک ہونے کی بات کسی سے نہیں سنی، فی آبائنا الاولین، وہ جو ہمارے اگلے باپ دادا گزر گئے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا کہ وہ کوئی ایسی بات کہتے ہوں۔ کوئی ان میں سے اس بات کا قائل نہیں تھا۔ یا تو حاضہ سے مراد حاضہ کا اشارہ کس طرف ہے، اس پہ مفسرین کا اختلاف ہے۔ یا تو یہ مان لیا جائے کہ یہ حاضہ کا اشارہ بالکل قریب کی طرف آ جاتا ہے کہ ایک بشر بھی ہو، رسول بھی ہو، ما حاضہ الا بشر مثلکم، یہ آدمی بھی جو ہے وہ تو سوائے اس کے کہ تم جیسا ایک آدمی ہے اور کچھ نہیں، بشر بھی ہو، رسول بھی ہو، اس بات کو اب تک ہم نے نہیں سنا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اپنے آباء و اجداد سے ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ اور یا اس کو ذرا سا دور لے جا کر دیکھیں تو جو حضرت نوح علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے متعلق یہ دعویٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ما سمعنا بہذا، اس دعوے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے ایک ہونے کا پیغام فی آبائنا الاولین، اپنے باپ داداؤں میں سے کسی نے نہیں سنا۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے، سب کہتے تھے کہ خدا متعدد ہیں اور خدا جو ہیں وہ بہت سے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، شیس علیہ السلام تھے، ادریس علیہ السلام تھے، یہ سارے انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں ان کی تعلیمات یکسر یہ بھلا چکے تھے، ان کی تعلیمات ختم ہو گئی تھیں اور قوم بالکل اپنے نئے دین پہ جو شرک پر مبنی تھا اس کے ساتھ چل رہے تھے، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے پہلا دین اللہ کی توحید تھی، شرک نہیں تھا۔ کائنات کا آغاز اللہ نے اپنی توحید سے کیا ہے، نبوت سے کیا ہے، رسالت سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار آغاز کیا ہے۔ پہلا آدمی جو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، کہ ان سب کی تعلیمات اس قوم نے مسخ کر دی، بھلا دی اور ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب جس کی رسائی اس دور تک، فرض کر لیجئے نوح علیہ السلام کے دور تک ہو جائے اور وہ ان بتوں تک پہنچ جائے تو یہی کہے گا کہ اس کائنات میں سب سے پہلی دریافت جو ہوئی ہے وہ شرک کی ہوئی ہے، تو شرک دنیا کا مذہب تھا۔ اور اگر سے آدم علیہ السلام تک فرض کیجئے کبھی رسائی ہو اور اس زمانے کی کوئی تعلیم ملے تو پھر پتا چلے کہ سب سے پہلے تو
جو تعلیم تھی وہ توحید کی تھی، اور وہ چیز اگر ان کافروں کو ملے گی تو آرکیالوجی سے، وگرنہ تو قرآن میں ثابت ہے، اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ اللہ کی کتاب پر اگر اعتماد کرتے تو پھر تو اتنا مسئلہ ہی نہ رہتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے یہ بات نہیں سنی، ان هو الا رجل، یہ کچھ نہیں ہے ایک آدمی، بہی جنت، اس کو سودا ہے، اس انسان کے دماغ میں کچھ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک مرد ہے اور اس کو دیوانہ پن ہے، پاگل پن ہے، پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ ایک آدمی سارے خداؤں کا انکار کر دے، ایسے خداؤں کا انکار کر دے جن خداؤں کی خدائی پر ہمیشہ ہمارے باپ دادے قائم رہے ہیں، یہ آدمی بس ایک ایسا ہے جس کو پاگل پنا ہو گیا ہے۔ فتربصوا، سو انتظار کرو بہی، اس کے ساتھ دیکھو اس کی راہ کو، حتی حین، ایک خاص وقت تک، ایک مدت تک، یعنی جس طرح پاگل پنا ایک مدت تک انتظار کرتے ہیں اور آدمی کو کچھ افاقہ ہو جاتا ہے اور پاگل پنا دور ہو جاتا ہے، یہ بیمار ہو گیا اور اس کے دماغ میں کچھ ایسی بات چیت آ گئی ہے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اس شخص کا دماغ ٹھیک ہو جائے، نارمل کنڈیشنز میں آ جائے۔ یہ علیہ باللہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہہ رہے ہیں، جنہیں اللہ نے دنیا بھر کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جو بھی انسانی دنیا اس وقت اس علاقے میں قائم تھی، ان سب کی ہدایت کے لیے خدا نے مبعوث کیا تھا، اور یہ اپنے ہادی اور اپنے رہنما پر جو الزام لگا رہے ہیں، ایک الزامات کی فہرست پیچھے گزری، اب یہ نئی بات انہوں نے شروع کر دی۔ انہوں نے کہا یہ دماغ کے خلل کی باتیں ہیں، مگر نہ اللہ کا ایک ہونا اور اتنے خداؤں کا نہ ہونا، یہ تو ہمارے باپ دادے نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، اس کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ قال رب انصرنی، بولے اس سے نوح علیہ السلام، اور انہوں نے کہا میرے پروردگار میری مدد کر، بما کذبون، اس وجہ سے کہ مجھے جھٹلایا گیا ہے، اے پروردگار میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ظاہر ہے کہ بالآخر بشر تھے، 950 برس تک اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن نے ان کی مدت بیان کی ہے کہ 950 برس اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور پیمانہ صبر آخر لبریز ہو گیا، اور نے کہا رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار میری مدد فرما دیجئے، اس لیے کہ مجھے انہوں نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ یہ جو بما میں با آ رہی ہے نا، اس با کو مفسرین اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں با سببیہ، یعنی یہ کاز ہے، سبب ہے، وجہ ہے، ریزن، اس وجہ سے اللہ میری مدد فرما دیجئے بما کذبون، کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، میں ان کے سامنے سچائی پیش کرتا ہوں، یہ اس سچائی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، مجھے بار بار جھوٹ سے متصف کرتے ہیں، بار بار مجھے جھوٹا کہتے ہیں، اے اللہ میری مدد کر دیجئے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک مدت تک صبر کرتے ہی ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف ان کا رجوع تھا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے حکم بھیجا، اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ، اور ہم نے کہا کہ دیکھیے آپ کیا کریں، اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنائیے، اور کشتی بھی ایسی اچھی بنے گی بِأَعْيُنِنَا، اور آپ اسے بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ جو نوح علیہ السلام کا حکم ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف حکم بھیجا، اور اس کے بعد ان کا جو لفظ ہے نا، اس ان کو کہتے ہیں تفسیری۔ مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کی ایک قسم ہے تفسیری۔ تفسیری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ جملہ جو پہلے گزرا ہے اس کے اور جو جملہ بعد میں آ رہا ہے اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فعل دیکھیں، اوحینا، ہم نے وحی کی، ہم نے اشارہ کیا، ہم نے حکم بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ کیا حکم بھیجا ہے؟ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ آپ کشتی بنائیے۔ تو یہ جو پیچھے ایک الفاظ ہیں اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ اور اوحینا، دونوں میں آپس میں کوئی ایک لفظ بھی ملتا جلتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا اور پھر حکم کے الفاظ ارشاد ہوتے ہیں، تو یہ جو درمیان میں ان آ جاتا ہے نا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف ان کے اصنع الفلک، کشتی بنائیے۔ تو یہ جو کہ ہے نا، یہ ہے تفسیری ان، یعنی ان سے وہ شرح ہو جاتی ہے اس حکم کی،
کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا. تو فأوحینا، بس ہم نے حکم دیا. یعنی جب اتنی بات حد سے آگے بڑھ گئی اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، پیچھے بھی آیا ہے کہ فاستجبنا، ہم نے اس کی دعا سن لی، ہم نے اس کی پکار کو قبول کر لیا. یہاں آیا ہے فأوحینا، سو ہم نے ان کی طرف حکم کیا، الیہ، نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک، کیا بنائیے کشتی. اور کشتی کیسے بنائیے؟ بأعیننا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے. ہماری آنکھوں کے سامنے مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہماری نگرانی میں بنائیے. عین جو ہے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں جہاں بحث گزری تھی وہاں یہ بات گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے لیے اعضاء کا ذکر فرماتے ہیں. مثلا یہاں کہہ دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے. آدم علیہ السلام کے قصے میں فرما دیا کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اسی طرح مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایسی چیزوں کا ذکر کیا. اس میں سب سے اچھا، سب سے بہترین اور سب سے زیادہ احتیاط کا مسلک یہ ہے کہ آدمی ان آیات میں ان الفاظ کو پڑھے اور ان سے گزر جائے. بس اللہ کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے اللہ نے بیان فرما دی، اور اس کے ہاتھ بھی ایسے ہی ہیں جیسے اس نے کہہ دیے. ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. سب سے زیادہ سلامتی کی راہ یہی ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان آیات کو پڑھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پڑھی گئیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس پہ ایمان لائے تھے. اور اس کھود کرید میں نہیں پڑے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. بس وہ جانتے تھے کہ جیسے اللہ نے بتا دیا بس ویسے ہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں الہیات کا باب خاص طور سے جو ہے ہر چیز اس میں انسان کی عقل میں نہیں سما سکتی. عقل کا دائرہ اور مرتبہ اتنا بلند نہیں ہے کہ ان چیزوں کو عقل سمجھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اصنع الفلک بأعیننا، ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہمارے حکم کے مطابق. اللہ کا حکم ایک ایک چیز پہ آتا رہا ہوگا کہ اس طرح بنانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اللہ کے حکم سے وہ تیار ہوئی. فإذا جاء امرنا، اور جب پہنچے ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم پہنچ جائے، یا جو نشانی مقرر ہے وہ حکم پہنچ جائے، یا جب ہم بتا دیں آپ کو کہ بس اب وقت ختم ہو گیا، کافروں کی تبلیغ اب ختم ہوئی، کافروں میں اب مزید بات ہو نہیں سکتی اور آپ اپنے آپ کو بچائیے. اللہ نے فرمایا ہمارا جب امر حکم آ پہنچے، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگے، تنور سے پانی نکلنے لگے. تنور سے پانی نکلنے لگے، یہ تنور یا تو وہ قرار دے لیجئے جیسے کہ 12ویں پارے میں اس کی تفصیل گزر گئی کہ تنور سے مطلب یہ تھا کہ جب پانی نکلنے لگے اس خاص تنور سے جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں اسے تنور ہی کہتے ہیں. اور یا یہ کہ یہ زمین پر پانی ظاہر ہونے لگے، یعنی ہر طرف سے پانی ابلنا شروع ہو جائے زمین پر، تو پھر آپ اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالیے، اس کشتی میں چلے جائیے. اور یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ فإذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچے. اور حکم اللہ کا کیا ہے؟ وفارت تنور، اس کی نشانی یہ ہے کہ تنور سے پانی ابلنے لگے. یہ امر ہے، یہ حکم ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ تنور سے پانی نکلنے لگے. تنور میں آگ ہونی چاہیے تھی نا، اس میں پانی آنے لگا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان جب اپنے کرتوت بدل لیتے ہیں اللہ بھی ان کاموں کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالی کی طرف سے بھی پھر ویسے ہی عذاب دیا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی توحید پر قائم رہتے، انہوں نے توحید کو یکسر پلٹ کے شرک کر دیا. اور اللہ نے بھی یہی کیا کہ ہونا چاہیے تھا کہ تنور میں آگ ہوتی، اس سے اللہ تعالی نے پانی کو شروع کر دیا، انہیں بتانے کے لیے کہ جس طرح کی الٹی حرکتیں کرتے ہو ویسے ہی اللہ کا عذاب تم لوگوں پر آئے گا، ویسے ہی خدا کی گرفت تم لوگوں کے شامل حال ہو جائے گی. تو یہ ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کو نکال دیں گے مکہ مکرمہ سے جہاں آپ رہنے کے ہر طرح سے حقدار ہیں، آپ کا شرف اور عزت ہے، آپ مکہ مکرمہ میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یلبسوا خلافک الا قلیلا، پھر آپ کے بعد یہ بھی آرام سے نہیں رہ سکیں گے. اس مکہ مکرمہ سے اگر آپ نکلیں گے، ہجرت کریں گے، پھر ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اور پھر اللہ نے ان کی طاقت، سلطنت، ان کی قوت، قریش کا بیت اللہ کی تولیت اور بیت اللہ پر قبضہ اور بیت اللہ کی خدمت کا شرف اور زوم ان کا سب خدا نے باطل کر دیا. اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو غالب کر دیا.
جنہیں انہوں نے نکالا تھا اللہ نے انہیں ہی پلٹا کر ان کی حکومت کو فارغ کر دیا۔ تو جب لوگ الٹی حرکتیں کرنے لگتے ہیں خدا کی طرف سے عذاب بھی پھر اسی صورت میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجیے لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کیے، خدا نے زمین پوری کی پوری ان کی پلٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتوں نے زمین کو اٹھایا اور اوپر کا جعلنا عالیہا سافلہا، اس کے اوپر کا تختہ، اوپر کا حصہ زمین کی سرفیس سطح جو تھی اسے بالکل نیچے اللہ نے پلٹوا دیا۔ فرشتوں کے ذریعے سے خدا کا یہ عذاب آیا۔ تو جب لوگ الٹی حرکتیں کرنے لگیں اللہ کی طرف سے گرفت بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تنور سے آگ کی بجائے پانی نکلنے لگا، فرمایا فسلک فیہا، اور آپ لے لیجئے اس کشتی میں کس کو؟ من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا لے لیجئے، دوہرے جانور لے لیجئے، ہر وہ جانور جو زمین میں ہے جو کام آنے والا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کو اپنی زندگی میں معاش میں سہولت ہے، آپ ہر چیز کا جوڑا لے لیجئے اور آپ اس میں کشتی میں خود بھی رہیں اور جانوروں کو بھی رکھ لیں، وہ اہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ گھر والوں میں سے الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے جس کی قسمت میں پہلے ہی بات پڑ چکی ہے، پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی ہے جس کی قسمت کے لیے کہ اس نے تو غرق ہونا ہے، اس کو چھوڑ کر باقی آپ کیا کر لیجئے، باقی آپ دو جانوروں کے جوڑے لے لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کر دیجئے کہ اپنے گھر والوں کو اس کشتی میں بٹھا دیجئے تاکہ سب جانور اور انسان جو بھی ہیں انہیں ہم نجات دے دیں۔ ہاں مگر وہ جس کے متعلق اللہ کے ہاں سے بات طے ہو چکی ہے، یعنی کافر، ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، خواہ وہ آپ کے اہل خانہ میں سے ہی کیوں نہ ہو، جو منکر ہے وہ اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ ولا تخاطبنی، اور آپ ہم سے ہرگز بات نہ کیجیے گا، فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے واسطے کچھ نہ کہیے گا، ان ظالموں کے واسطے یعنی ان کافروں کے واسطے جنہوں نے ساری زندگی شرک پہ گزاری ہے اور آپ انہیں دعوت دیتے رہے، صحیح بات ان کے سامنے رکھتے رہے، یہ لوگ اگر خدا کی توحید کے قائل نہیں ہوئے ہیں تو اب ان کا ڈوبنا ضروری ہو گیا، اس لیے آپ ان کا ذکر ہی نہ کیجیے۔ انہم مغرقون، بلا شک و شبہ یہ اب لوگوں کو ان کو ڈبویا جانا، ان کو ڈوبنا ہی ہے، اب اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اللہ تعالی کی گرفت ان پر آئے گی، اور اللہ تعالی نے بتا دیا کہ کون کون بچ جائے گا اور کون کون ڈوبنا ہے، اور اس میں صاف فرما دیا کہ دیکھیے جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے بارے میں بات نہ کیجیے گا۔ اور اس سے نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی وہ پیچھے 12ویں پارے میں گزر چکا کہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ انہ لیس من اہلک، آپ کے گھر والوں میں سے یہ نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالی نے 27 نمبر آیت میں اہلک کا لفظ جو ارشاد فرمایا نا کہ اپنے گھر والوں کو لے لیں، تو ظاہر ہے کہ آدمی یہی سمجھتا ہے گھر والوں میں بیوی شامل ہے، بچے شامل ہیں، اولاد، سب سے پہلے یہ لوگ گھر والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی بنا پر اس لفظ کی وجہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ یہ آپ نے گھر والوں کے بچانے کا وعدہ کیا تھا، ان ابنی من اہلی، اور اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں، وہ مشرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ توحید والوں کے گھر میں سے نہیں ہو سکتا۔ مذہب جو ہے شرک اور توحید وہ لوگوں کی رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں، وہ تو پورا نظریہ ہے جس کے تحت زندگی بسر کرنی ہے، یہ سارے لوگ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہاں پر جو اہلک کا لفظ ہے نا، اس لفظ کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا اور اللہ تعالی نے اسی کو پلٹا دیا کہ دیکھیے وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، وہاں یہ ساری چیز گزر چکی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، جب آپ اچھی طرح اس میں بیٹھ جائیں، آپ کشتی پہ چڑھ جائیے اور اس پہ بیٹھ جائیے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، جب آپ بیٹھ جائیں۔ اسی لیے پچھلی آیات جو ہیں ان میں جو الفاظ آئے ہیں بار بار کہ آپ اچھی طرح اس میں تشریف رکھیے یا داخل ہو جائیے، اس کی بنیاد یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جب آپ اچھی طرح اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے، وَمَن مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یہ لوگ بھی اپنی جگہ پکڑ لیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ یہ کہیے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں، شکر ہے اللہ کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے،
ظالمین سے مراد مشرکین، کافر، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے ہمیں نجات ملی، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ پہلی دعا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی اور کہا جب کام پورا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود بھی ادب کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ کس کس طرح میرا شکر ادا کرنا ہے اور کس کس طرح تم نے کیا بات کرنی ہے۔ اور قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی بتا دیا کہ جب کوئی معاملہ پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی حمد و ثنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک پروجیکٹ ایک آدمی نے شروع کیا، اب وہ پروجیکٹ ایک مرحلے پہ پہنچ کے مکمل ہو گیا، اب ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا شکر بجا لانا، یہ اس انسان کے ذمے ایک طرح سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آپ اور آپ کے جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے کشتی میں بیٹھ جائیں، فقل الحمدللہ، تو آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی شکر ہے اللہ کا۔ یہاں حمد بمانا شکر کے، وگرنہ شکر اور حمد میں فرق ہوتا ہے۔ شکر جو ہے وہ کسی خاص چیز کے مقابلے میں آیا کرتا ہے کہ فلاں بات پہ اللہ کا شکر ہے، فلاں چیز پہ اللہ کا شکر ہے، فلاں انعام پہ شکریہ ادا کرنا ہے تو یہ شکر ہے۔ اور حمد جو ہے وہ عام ہے کہ کوئی اللہ کا انعام بظاہر ہے یا نہیں ہے، آدمی کہتا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے۔ ایک تو ہے نا آدمی کسی چیز کے مقابلے میں شکر ادا کرتا ہے، اور ایک ہے ویسے ہی خدا کی تعریف کرتا ہے۔ تو تعریف عام ہے اور شکر خاص ہے۔ تعریف بہت بڑی چیز ہے، اس کا ایک شعبہ ہے شکر کا۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کو چونکہ نجات مل رہی ہے ان لوگوں سے، اللہ نے سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ کہیے کہ الحمدللہ الذی نجانا، اللہ کے لیے سارے کا سارا شکر ہے جس پروردگار نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ان ظالموں سے، اس مشرک قوم سے نجات ملی، اللہ کا احسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس کس انعام سے نوازا ہے، اور کئی مشرکین سے، کافروں سے آدمی کو نجات مل جائے اور انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، یہ واقعی شکر کرنے کی چیزیں ہیں کہ وہ آسانی سے خدا کے دین کا کام کر سکے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، رسالت، آخرت، یہ جو بنیادی عقائد ہیں ان عقائد کی طرف انسان دوسروں کو بلا سکے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، اور دوسری بات جو دعا آپ نے مانگنی ہے نوح علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ بھی عرض کیجئے کہ رب انزلنی منزلم مبارکن، اے پروردگار انزلنی، مجھے نازل فرما، مجھے اتار دے زمین پہ، منزلم مبارکن، اور اے اللہ اتارنا مجھ کو برکت کا اتارنا ہے، وانت خیر المنزلین، اور اللہ آپ سب سے اچھے سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو دعا سکھا دی کہ اس کے بعد یہ بھی دعا مانگنی ہے۔ کشتی جب چلے گی اور پانی جو ہے وہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے نا کہ وہ اس طرح چل رہی تھی جیسے جب پانی اوپر کو اٹھا ہے تو وہ کشتی اتنی اوپر چلی گئی کہ جودی پہاڑ تک پہنچ گئی، پہاڑ پانی میں ڈوب گئے، اتنا زبردست سیلاب تھا وہ۔ اللہ نے کہا آپ نے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اس زمین پہ اللہ آپ کو اتارے مبارکن، برکت کے ساتھ اتارے۔ اور یہ نوح علیہ السلام ہی کی برکات تھیں جو اللہ نے ان میں رکھی تھیں کہ وہ اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان لوگوں کی وجہ سے پھر پوری انسانیت کی نسل آگے چلی ہے۔ اور یہ کروڑوں اربوں جو لوگ نظر آتے ہیں ان کے آباء و اجداد وہی لوگ تھے، وگرنہ اس سیلاب کے بعد انسان کہاں باقی رہ گئے تھے۔ تو اس لیے مبارکن کا مطلب یہ ہوا کہ برکت دے، اور برکت کہتے ہیں اس چیز کو کہ تھوڑی چیز زیادہ ہو جائے۔ برکت کا مطلب یہ کہ ایک چیز جو عام لوگوں کو زیادہ پوری ہو رہی تھی اس کو کم میں پوری ہونے لگے۔ مثلاً ایک آدمی ہے وہ گھر میں خرچ کرتا ہے 100 روپے کا، اور دوسرا آدمی ہے جو 100 روپے کا خرچہ دوسرے کے گھر ہے اس کے یہاں 80 روپے میں ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 20 روپے کی برکت دے دی کہ اس انسان کا خرچہ تھوڑا ہو گیا اور کام اس کے بہت سے نکل گئے جو اس سے زیادہ چیزوں میں ہوتے تھے۔ اور انسان کو عام طور پر یہ برکتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں، خاص طور پہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ روز مرہ کی زندگی میں مشاہدے کراتا رہتا ہے ان برکتوں کے، ان چیزوں کے۔ کئی مرتبہ انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کروں اتنے پیسے لگ جائیں گے، خرچہ ہو جائے گا، اور اچانک خدا اس کام کی کوئی صورت پیدا کر دیتا ہے اور بندہ کہتا ہے اتنے پیسے بچ گئے، یہ اللہ نے برکت دے دی۔ عمر میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔
کہ انسان نے جو ترقی 10 سال میں حاصل کرنی تھی اسے 1 سال میں مل گئی، 5 سال میں مل گئی، اس کا وقت بچ گیا، عمر اس کی بچ گئی نا، یہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. اور ان برکتوں کا شکر ادا کرنا اللہ کا یہ واجب ہے، ضروری ہے، مگر لوگ عام طور پہ اس پہ غور نہیں کرتے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اسی طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے ہیں لوگ وہ 100 سے بھی کم تھے، اور اللہ نے ان کی نسلوں کو بڑھایا ہے، پھیلایا ہے، کہاں کہاں دنیا پھیل گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ سے یہ دعا مانگی ہے دوسری کہ پروردگار میرا اترنا اس زمین پر اب برکت کے ساتھ ہو، وانت خیر المنزلین، اور اللہ آپ ہی ہیں جو اچھی طرح جو اتارنے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو بہتر طریقے پہ دنیا پہ اب مجھے دوبارہ لے کے جائیں گے. اور اس طوفان کے بعد اے پروردگار میری نسلیں ہم لوگوں کی جو آگے چلیں گی ان کی سب سے بہتر تدبیر کرنے والے آپ ہیں. پورے قرآن کریم کو آپ پڑھ جائیے، کوئی ایک نبی، کوئی ایک جملہ بھی اس کا ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہو کہ میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ کام کیا. کچھ نہیں، کوئی نبی علیہ السلام ایک جملہ پورے قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میری وجہ سے یہ چیز ہو گئی. ہر چیز اللہ کی جانب پھیر دیتے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے. خود برکتوں والے انسان تھے نوح علیہ السلام، لیکن کوئی اپنی برکت کچھ نہیں، بلکہ کہا اللہ آپ برکت دینے والے ہیں. اسی طرح کشتی بنائی ہے، کوئی ذکر نہیں کہ میں نے کشتی بنا لیا لہذا بچ جاؤں گا. کہتے ہیں پروردگار آپ کی تعریف ہے، آپ نے بچایا ہے ہمیں، اور آپ نے اللہ ان ظالموں سے نجات دی ہے. یہ اصل چیز بندگی ہے کہ انسان خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اس بات پہ کہ جو بظاہر خیر کے کام مجھ سے ہو رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. بس انسان کو اس چیز پر عمل کرتے رہنا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت میں وفات سے پہلے جو بات کہی وہ ہے اصل چیز جس پہ مومن کو قائم رہنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ لا علیہ ولا علیہ، نہ تو اللہ تعالیٰ سے انی لوددت، میری یہ تمنا ہے کہ نہ خدا مجھ سے یہ پوچھے کہ گناہ کیا کیے اور نہ یہ دیکھے کہ نیکی کیا کی، بس اللہ تعالیٰ پرے پرے ہی اپنے سے جنت کے لیے فیصلہ فرما دے اور بھیج دے. تو یہ صحیح چیز ہے کہ انسان کی نظر اپنے اعمال پہ نہیں جانی چاہیے، اور انسان نیکی کر کے بھی اللہ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے. گناہ کر کے جیسے ڈرنا ہو چاہیے اس طرح نیکی کر کے بھی ڈرے کہ بے نیاز ذات ہے، کیا پتا کس چیز کو پھینک دے، کیا پتا کوئی چیز قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کی بے نیازی پر نظر رہنی چاہیے. اس لیے نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار آپ سب سے اچھے نازل کرنے والے ہیں، بہترین ہیں آپ اللہ جو یہاں پر بسانے والے ہیں. میں جو بسنا چاہتا ہوں تو اے اللہ آپ سے برکت کی درخواست ہے کہ برکتوں کے ساتھ مجھے رکھیے. اسی لیے محققین کہتے ہیں کہ آدمی کسی بھی شہر میں جائے، کسی بھی جگہ پر جائے تو یہ دعا کثرت سے پڑھتی رہنی چاہیے کہ رب انزلنی منزلا مبارکن، اللہ اس زمین پہ آنا، اس شہر میں داخل ہونا، اس ملک میں داخل ہونا، کسی ملک کی نیشنلٹی کا ملنا، ان سب چیزوں میں اے میرے رب میرے لیے یہاں پر برکتیں دے دے. وانت خیر المنزلین، اور اللہ آپ ہیں سب سے اچھے نازل کرنے والے، یعنی آپ سب سے اچھے بھیجنے والے ہیں. تو اگر برکت خدا نے نہیں دینی ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال لے گا، کیونکہ اس انسان نے خدا سے برکت مانگی ہے، اور جہاں برکتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے گا. ان فی ذلک لآیۃ، بس یہاں پہ پہنچ کے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے مکمل کر دیا. آگے کچھ نہیں فرمایا کہ کیا ہوا، یہ تفصیلی بات تو وہاں گزر چکی. یہاں پر ثابت یہ کرنا تھا، دکھانا اور بتانا یہ تھا کہ دیکھو اس قوم کو عذاب دینے والا، اس قوم میں نوح علیہ السلام کو بھیجنے والا، وہ کشتی بنوانے والا، پھر نوح علیہ السلام کو نجات دینے والا، پھر ان کی دعاؤں کو سننے والا وہ میں ہی ہوں. میرے علاوہ کوئی نہیں تھا جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوں. ہم نے ہی انہیں نبوت دی تھی، ہم نے ہی رسالت کے منصب پر فائز فرمایا تھا، ہم نے ہی انہیں بھیجا تھا، ہم نے ہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو ڈرائیے. پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر کے جو انہوں نے مانگی تھی کہ رب انصرنی بما کذبون، اللہ میری مدد کر دیجئے کیونکہ یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، ہم نے ہی ان کی دعا سنی تھی. پھر ہم نے ہی کشتی بنوائی تھی، پھر ہم نے ہی ان کو یہ کہا تھا کہ آپ بیٹھ جائیے، پھر ہم نے ہی ان کی ساری دعائیں سن لی تھیں. ان فی ذلک لآیات، اور اس میں نشانیاں ہیں.
یہ جو واقعہ تم نے سنا ہے اس میں نشانی ہے، نشانی اس بات کی کہ اللہ کی قدرت، نشانیاں اس بات کی کہ اللہ تعالی نے کتنے صبر کے ساتھ اپنے اس بندے کو زندگی گزارنے کا حکم دیا، نشانی اس بات کی کہ جس کام کے لیے اسے بھیجا تھا وہ کرتا رہا، نشانی اس بات کی کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی پکار اور بندوں کی دعا کو سنتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس بات میں، اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں تم لوگوں کے لیے، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بات یہ ہے کہ لَمُبْتَلِينَ، ہم لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ مبتلا اور ابتلا اور بلا، یہ سارے لفظ جو بلا ہے، بلاء عظیم، پہلے پارے میں گزرے نا، وہاں آپ سے عرض کیا تھا کہ بلا کے دونوں معنی آتے ہیں، بلا کے معنی کبھی کبھی عذاب کے آتے ہیں اور بلا کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں، اس لیے دونوں طرح سے مفسرین نے اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ باتیں دونوں ہی کی درست ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کننا لمبتلین، اور ہم تو جانچتے رہتے ہیں، امتحان لیتے رہتے ہیں، یا یہ کہ ہم تباہ کرتے رہتے ہیں، جو قوم بھی اس روش پر چلتی ہے ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں، اور امتحان ہو تو بندوں میں سے کون کون اس واقعے سے عبرت پکڑتا ہے۔ پہلا ترجمہ کر لیں کہ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم بندوں کو آزماتے ہیں، بندوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں کہ کون ہے جو ان چیزوں سے سبق سیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور خیال آ جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت، ان کے پیغام کو رد کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی توحید کو نہ ماننا کتنا بڑا عذاب ہے۔ ان كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم بندوں کو اسی طرح آزماتے رہتے ہیں کہ کون اس سے سبق سیکھتا ہے۔ اور دوسری چیز عذاب کے معنی میں وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، جو کوئی بھی خدا کی نافرمانی کرے گا اور توحید کی راہ سے ہٹے گا، کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو اپنے وقت پر عذاب پہنچے گا۔ ثم انشأنا، پھر اس کے بعد ہم نے اٹھا کر دیا، ہم نے پھر اٹھائی من بعدہم، اس کے بعد قرنن آخرین، ایک اور دنیا، ایک اور نسل بھیج دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ گزرا اور اس کے بعد خدا نے ایک اور نسل کو پیدا کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ 3 آرائیں مفسرین تھی۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ قرآن نے عام طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے عمومی طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ کون لوگ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ قوم عاد آ گئی تھی، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی گزرا ہے اور اس کے بعد 12ویں پارے میں بھی گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم آ گئی تھی۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس پورے قصے کو پڑھیں تو لگتا ہے یہ قوم سمود تھی کہ خدا کا عذاب ان پر ایسے ہی آیا ہے جیسے یہاں پر ذکر کر دیا گیا، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان تینوں میں سے کوئی قوم تھی، لیکن محققین نے بہت سونے تصریح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور کچھ کا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی طرف خیال جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایک اور نسل آ گئی، دنیا اللہ کی آباد رہی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اجڑ گئی تھی، وہ بس 100 سے بھی کم لوگ رہ گئے تھے جو اس کشتی میں تھے، انہیں ہم نے اتارا، ان کے حالات اچھے رہے، پھر نسلیں چلتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ شرک نے جڑ پکڑ لی، پھر آہستہ آہستہ اللہ کا دین اور اس کی توحید دنیا سے مٹنے لگی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ہم نے ان میں سے ایک رسول انہی میں بھیج دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوموں میں سے اٹھا کھڑا کرتے ہیں تاکہ قوم دیکھے اس کا کردار کیا ہے، نبوت سے پہلے وہ آدمی کیا کرتا تھا، کیا کہتا تھا، تاکہ لوگ اس کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دیں اور لوگ اس کے کردار کی سچائی کی گواہی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بھیج دیا، ان میں سے ان اعبدوا اللہ، اور انہوں نے کہا عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی پروردگار نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو مصائب اور تکالیف سے نجات دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں نفع اور نقصان ہے۔ یہ ٹھیک وہی پیغام ہے جو پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے کا ابھی گزرا ہے، اور یہ وہی پیغام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں انہوں نے پیش کیا۔ بات وہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں
علم اور تصرف کسی کا نہیں ہے، حالات کو بھی وہی جانتا ہے، اور نفع اور نقصان ان چیزوں کی قدرت اور مالک وہی ہے۔ افلا تتقون، اور ان کا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گھبراتے نہیں ہو؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو تو اپنے آپ کو کس پوزیشن میں تم نے رکھا ہوا ہے؟ کسی بھی وقت خدا کا عذاب آ سکتا ہے، کسی بھی وقت مر جاؤ گے، اللہ تم سے پوچھے گا کہ اس کی توحید میں کیا گڑبڑ مچائی ہوئی تھی، تو تمہیں اس سے خوف نہیں آتا؟ وقال الملأ من قومه، بولے سردار جو ان کی قوم میں سے تھے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا تھا۔ سرداروں نے اس بات کو اچھالا اور سرداروں نے اس بات کا اصرار کیا کفر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا جرم یہ بیان کر دیا کہ وہ سردار تھے اور اس کے باوجود وہ کفر کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کہیں بھی لیڈنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جس چیز کا وہ انتخاب کرتا ہے وہ چیز اس کی قوم اپنا لیتی ہے، وہ چیز اس کا محکمہ اپنا لیتا ہے، وہ چیز جس کا انتخاب کرتا ہے بعد میں آنے والے اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی دین کی بہت بڑی ستون جسے کہنا چاہیے بنیاد ہے، اور اس ایک حدیث پر سینکڑوں نہیں ہزاروں احکامات فقہا نے ثابت کیے ہیں۔ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن منکم سنتا سیئتا، تم میں سے جس انسان نے اپنی قوم، ملک اور اپنے قبیلے کنبے میں کہیں بھی برا کام شروع کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں جو اس کو اپنائیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا ان کے متعلق بھی، وہ جو کرتوت کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا اور اس شروع کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنتا حسنتا، اور جس نے اپنی قوم میں کسی اچھے طریقوں کو رکھا، اچھے طریقے کو رائج کیا، اللہ اسے بھی ثواب دے گا، اور اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں جو اس راستے پر عمل کریں گے اس کو بھی ثواب اس کو بھی پہنچے گا جس نے شروع کیا تھا، اور انہیں بھی جو اس پہ کام کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ سرداری، یہ بڑا بننا، عہدے، یہ کوئی اتنی آسان چیزیں نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا نعمت المرضیہ وبئست الفاطمہ، یہ سرداری اور عہدے یہ دودھ پلاتی ہوئی ماں ہے بچے کے لیے، بچہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کا دودھ پی کے، اور جس دن یہ دودھ چھڑاتی ہے ماں اس دن بچے کو بڑی بری وہ ماں لگنے لگتی ہے، اس جیسا برا پھر دنیا میں نہیں ہوتا اس بچے کے لیے کہ دودھ اس نے چھڑا دیا۔ تو یہی حال ہو جاتا ہے کہ یہ سردار جو کفر کے زمانے میں تھے اپنے چھوٹوں کو اللہ کی توحید سے متنفر اور شرک کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا ان کا جرم ذکر کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں ہماری ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ قیامت کا تصور ان کے ہاں نہیں تھا۔ قرآن بار بار قیامت، دوسری زندگی پر جو زور دیتا ہے اس لیے کہ یہ حقیقت لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ تم لوگ جو زندگی گزارنے آئے ہو اس کے بعد تمہارا ایک انجام ہے، اس انجام میں تم پوچھے جاؤ گے، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ جو عمل بھی تم کر گزرو اس کے جو نتائج اور اثرات مرتب ہونے ہیں وہ تم سے کوئی نہ پوچھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا دوسرا جرم ان کا، کافر تھے ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس میں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کذبوا بلقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ دو باتیں، وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور آرام دیا تھا ہم نے انہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ نے انہیں آسائش، زیبائش، آرام دے دیا تھا۔ یہ تیسری چیز ہو گئی کہ دنیا میں کوئی چیز چھو کے نہیں گزری تھی، جسے کہتے ہیں نا سر درد نہیں ہوا تھا، وہ اس حالت میں تھے کہ بہت اچھی حالت تھی ان کی دنیا میں، اور دنیا میں آرام دیا تھا اللہ نے ان کو۔ اب جو آرام مل گیا دنیا کا تو انہوں نے سمجھا اللہ ہم سے راضی ہے اور خوش ہے۔ اللہ اگر راضی نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوتا؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو کافروں اور مسلمانوں کو لگتا ہے کہ وہ کسی کی دنیا دیکھ کے قیاس اور اندازہ کرنے لگتے ہیں کہ فلاں آدمی کو جو حکومت مل گئی اور فلاں آدمی کو جو آرام مل گیا تو یہ اس انسان پہ بہت بڑا خدا کا احسان اور فضل اور مہربانی ہو گئی۔ اس چیز کی حقیقت آگے چل کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیوں دیا کرتے ہیں، یہ اللہ نے آگے بیان کیا۔ لیکن اصل چیز جو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ مومن انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کا عقیدہ کیا ہے،
اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، لچھن کیا ہے. اگر اس انسان کا عقیدہ درست ہو، اس انسان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی حاصل ہو، اس انسان کو اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ہو، پلس پھر دنیا مل جائے اس کو، اور دنیا کی خوشحالی یہ خدا کا انعام ہے، احسان ہے. اور اگر اللہ کی توحید نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں، دین نہیں، اس انسان کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو یہ سب کی سب چیزیں اس کو گمراہی میں لے جانے والی ہیں. اب اس گمراہ کافروں کو سرداریاں ملی، قیامت کی کوئی فکر نہیں رہی، دنیا میں جو مرضی کریں کس نے پوچھنا ہے، اور اوپر سے انہیں آرام بھی مل گیا. تو اب ان سارے چیزوں کے جمع ہو جانے کے بعد اب منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم. یہ جو نبی ہیں حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، کوئی بھی، یہ تم جیسا ایک آدمی تو ہے. اس کی بات آخر کیوں مانے؟ گننے پہ آ گئے نا، تولنے پہ نہیں آئے کہ اس شخص کا وزن کتنا ہے. اس کے ساتھ اللہ کی وحی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت، اللہ کی مہربانی ہے. اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو کافروں کو لگتا ہے. مسیلمہ کذاب کو بھی یہی دھوکہ لگ گیا. مسیلمہ نے سوچا کہ ایک آدمی یہی پیدا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر اس کے بعد اس کی قوم کے ساتھ لڑائی جھگڑے رہے، کچھ عرصے میں کچھ جنگیں ہوئی، پھر وہ غالب آ گیا، آج پورے حجاز کا وہ مالک بن گیا ہے. کیوں نہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کر دوں اور ایسے ہی کروں، اور کل کو عربوں کی ساری سلطنت حکومت مجھے مل جائے گی. اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اس بات پہ اندھا رہا کہ جس ہستی کو اتنا کچھ ملا ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے پوری نبوت کا سلسلہ ہے. اللہ کے فرشتے اس کی تائید کے لیے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین اس کے پاس حکم لے کے آتے ہیں، اس ہستی کی حفاظت اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے. اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ خدا ان سے غالب کرے گا، خدا انہیں غالب کرے گا، اور ان کے مخالفین کو خدا نہیں جمنے دے گا. ان سارے وعدوں پر تو نظر نہیں گئی، ظاہر پر نظر رہ گئی. اسی طرح یہ کافر کہتے ہیں اس میں ہے کیا، تم جیسے ایک آدمی تو ہے، یا کلو کھاتا ہے، مما تاکلون جو کچھ کہ تم کھاتے ہو، من ہو اس سے، جس قسم سے تم کھاتے ہو اسی قسم سے وہ بھی کھاتا ہے. گوشت، سبزی، سب چیزیں جو تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے. اس کے کھانے میں تمہارے کھانے میں فرق کیا؟ معلوم رحمت اللہ نے اسی لیے مثنوی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی آدمی ہیں، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے. اور کافروں نے غور نہیں کیا کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں اس کے نتیجے میں مستی پیدا ہوتی ہے، خدا کی نافرمانی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے بندے جو کچھ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے، اور رات رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کی سعادت ملتی ہے. خدا کے ساتھ تعلق، قوت کا استعمال اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے. اس انجام پہ انہوں نے غور نہیں کیا. انہوں نے کہا جو تم کھاتے ہو وہ بھی وہ کھاتے ہیں، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو تم پیتے ہو وہی وہ بھی پیتا ہے. فرق کیا پڑا؟ کھانے پینے والا ایک آدمی ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتا پیتا ہے. تو اس کو آخر کس چیز میں ہمارے ساتھ فضیلت حاصل ہے؟ کس بنیاد پر ہم اسے کہیں کہ یہ کوئی الگ چیز ہے؟ اگر خدا کو بھیجنا ہی تھا اور خدا کو ہماری ہدایت مطلوب تھی تو فرشتہ آتا جو نہ کھاتا نہ پیتا، بلکہ ہم لوگ اسے دیکھتے اور پھر اس بات پر ایمان لے آتے. یہ ساری صرف محض باتیں ہیں، اور اللہ اگر ان کی یہ حجت بھی پوری کر دیتا تو کفار مکہ نے خود اپنے منہ سے ہی کیا اچھی بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ اگر تم آسمان پر چلے جاؤ اور وہاں سے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب لے آؤ، اور وہاں سے تم کتاب لے کے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاؤ، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ تم نے جادو کر دیا ہے، ہم تو تمہیں بالکل نہیں مانتے. فرمائشی معجزات سارے پورے ہو جائیں تو بھی مان کے نہیں دینا. جب اس حد تک ضد پہنچ جائے پھر دنیا کی کوئی چیز اس پہ کارگر نہیں ہوتی. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، یہ بھی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ بشرا مثلکم، یہ تو تم جیسا ایک انسان ہے. اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی، اطاعت سے مراد اس کی بات مان لی. یہ جو کہتا ہے شرک کو چھوڑ دو، اور یہ جو کہتا ہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرو، یہ جو کہتا ہے میری پیروی کر لو، تو یہ اس کی اطاعت ہے. اگر عقیدہ تم نے اس شخص والا مان لیا، انکم بلا شبہ تم اذا لخاسرون، پھر تو بے شک تم خراب ہو جاؤ، سرداری بھی ڈبو دو گے، اور اس کی اطاعت کرنے کے بعد اسے بڑا ماننا بھی پڑے گا، اپنی دنیا اس کے حوالے کرنی پڑ جائے گی، اپنا دین اس کے حوالے کرنا پڑ جائے گا، اور یہ اس شخص میں کوئی خوبی نہیں ہے.
اسی لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی پیمانے پر تولا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ امنا خیر، میں اچھا ہوں، ھذا الذی، یہ آدمی اچھا ہے، یکاد یبین، جو صحیح طرح بات کرنا بھی نہیں جانتا، فلولا القی علیہ اسورۃ من الذھب، کیوں نہیں خدا نے اس کو سونے کے کنگن پہنا دیے؟ جس نوکر سے، جس غلام سے لوگ خوش ہوتے تھے، بادشاہ پرانے زمانے میں اسے سونے کے کنگن پہنایا کرتے تھے، تو سونے کے کنگن شاہی طور پہ بادشاہ کسی کو پہنا دے، یہ بڑی عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ رنجیت سنگھ کی آپ ہسٹری پڑھیں، یہ جو پنجاب کا ہے، سر ولسن نے اس کی ہسٹری بہت اچھی لکھی ہے۔ رنجیت سنگھ کے متعلق کئی جگہ پر آتا ہے کہ وہ پنجاب میں جس سے خوش ہوتا تھا اسے سونے کے کنگن دیا کرتا تھا، اور سکھ جب سونے کے کنگن پہن لیتے تھے تو پھر ہر ایک کو دکھاتے تھے کہ مہاراجا نے ہمیں یہ دیے ہیں، اور ملکوں میں بھی یہی رسم تھی۔ تو اس لیے فرعون نے بھی کہا، اس نے کہا کیوں نہیں خدا نے اسے سونے کے کنگن پہنا دیے؟ اگر یہ اللہ کا اتنا ہی خادم ہے، اللہ کو اتنا ہی محبوب اور پیارا ہے، تو اس کے ہاتھوں میں سونا آ جانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا لیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر میں جتنے تم دریا دیکھتے ہو یہ میرے ہی حکم سے تو سارے کے سارے بہہ رہے ہیں، اب میری ماننی ضروری ہے یا اس کی ماننی ضروری ہے؟ یہی ذہنیت یہاں بھی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم نے اس کی مان لی تو دیکھو عقیدہ تمہارا بگڑ جائے گا، تم شرک سے نکل کے اس کے کہنے کے مطابق اللہ کی وحدانیت میں چلے جاؤ گے، تو انکم من اللہ خاسرون، پھر تو تم نے بے شک خرابی اختیار کر لی۔